یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبیوں نے قدم رکھے، جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام محبت دیا، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے، اور آج وہی زمین ظلم، جنگ اور قبضے کی کہانی بن چکی ہے۔ یہ ہے فلسطین کی کہانی۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں بڑی سلطنتیں وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت یہ زمین کہنان کہلاتی تھی۔ یہاں کینانی قوم رہتی تھی جو آج کے فلسطینیوں کے آباء و اجداد سمجھے جاتے ہیں۔ وہ یہاں کھیتی باڑی کرتے اور دریا کے کنارے بستیاں بناتے۔ پھر تقریباً 1200 قبل مسیح میں بنی اسرائیل یہاں آئے اور یہیں آباد ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں اپنی بادشاہت قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات کی مدد سے ایک عبادت گاہ تعمیر کروائی تاکہ لوگ اس کی طرف روح کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں، جسے مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں اور یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ تھی جو نبیوں کا قبلہ تھا، اور بعد میں مسلمانوں کے لیے یہی جگہ قبلہ اول بنا۔ یہ شہر دنیا کے 3 مذہبوں کے لیے اہم ہے۔ یہودیوں کے لیے کیونکہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا، عیسائیوں کے لیے کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے کیونکہ یہاں مسجد اقصی اور قبۃ الصحرا موجود ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا، کئی بار بسا۔ پہلی بار 586 قبل مسیح میں شاہ بابل عراق بخت ناصر نے یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا، اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بخت ناصر کے بعد 539 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے یہودیوں کو آزاد کر کے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے دور میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کیے۔ یروشلم پر دوسرا سب سے بڑا حملہ رومیوں کے دور میں ہوا۔ رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر دیا، جس میں ٹائٹس نے دوبارہ یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ رومی شہنشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 34 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں چرچ اور گرجے تعمیر کروائے، اور پھر اسلام کا سورج چمکا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ 2 ہجری یعنی 626 تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ پھر بعد میں اللہ کے حکم کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 میں خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ یہ وہ عظیم فتح تھی جسے خون گرائے بغیر حاصل کیا تھا۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کو پرامن معاہدے کے ذریعے فتح کیا۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں مسجد اقصی اور قبۃ الصحرا کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ وہی خوبصورت سنہری گنبد ہے جو آج بھی یروشلم کی پہچان ہے۔ لیکن 1099 میں یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا، اور پھر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ مقدس شہر دوبارہ آزاد کروایا۔ یہ فلسطین کی تاریخ کا سب سے شاندار لمحہ تھا، اور پھر وقت گزرتا گیا، دنیا کی طاقتیں بدلتی گئی، اور پھر وقت آیا سلطنت عثمانیہ کا۔ 1516 میں سلطنت عثمانیہ نے فلسطین کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 400 سال تک یہاں امن، انصاف اور مذہبی ہم آہنگی قائم رہی۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی سب ایک ہی بازار، ایک ہی گلیوں میں ساتھ رہتے تھے۔ 1910 کے بعد خلافت عثمانیہ بہت سی مشکلات میں گر گئی، اور ان کی فوج کئی محاذوں پر لڑ رہی تھی۔ اس وقت برطانیہ نے یہودیوں کے ساتھ ایک خفیہ وعدہ کیا کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ملک بنایا جائے گا، لیکن یہ ملک کسی خالی زمین پر نہیں بلکہ ان لاکھوں فلسطینیوں کے گھروں پر بنائی جائے گی جو صدیوں سے یہاں بستے تھے۔ پہلے جنگ عظیم کے دوران 1917 میں برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا اور یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ دنیا بھر سے یہودیوں کو فلسطین میں بسایا جانے لگا، زمین خریدی گئی، بستیاں آباد ہوئی، اور مقامی فلسطینیوں کو دھیرے دھیرے ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے
فلسطین کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک یہودی ریاست اور ایک فلسطینی ریاست۔ لیکن 1948 میں جب یہودیوں نے اسرائیل کی قیام کا اعلان کیا تو جیسے فلسطینیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ על-הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، سینکڑوں دیہات مٹا دیے گئے اور فلسطین کا 78% علاقہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے بقایا فلسطین اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ تب سے آج تک مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی ان کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیواری گریا یعنی کرائے وال کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنے دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ فلسطین صرف ایک زمین نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں تاریخ، ایمان اور ظلم سب ایک ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے فلسطین کی وہ کہانی جس میں ہزاروں سال کا دکھ، قربانی اور ایمان شامل ہے۔